کرتا ہے, پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے. یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی. اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے, بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے. وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے, فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں, اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا. دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں. امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں, وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. گویا رحمت الہی پکار رہی ہے, اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو, قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا, تمہارا چہرہ چمکے گا. فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو, تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا سر کا مسح اور پیر دھویا کرو, تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا. پیر دھویا کرو, تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی, تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگ کتنے ترقی چاہیے, کامیابی چاہیے, برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں اور ساری دنیا بابا کر رہی, ماں باپ پریشان ہے, برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو, بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نمبر بدل نہیں, اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا, مشہور ہو گیا, اب وہ ماں باپ پر بھی لوگ جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا, میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی, ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کریے رومن زمانہ. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا, یہ انہیں کی دعائیں تھیں, اور ان کو کیا بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا قصائی ہے. اب حیران ہو گیا, آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا, آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا, آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو وہ بوڑھے ماں باپ, بوڑھی شخصیات تھی, انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, آپ کی رسالت کی گواہی دی, اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا, واپس آیا, اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تب میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرنا. آپ ہمارے گھر آئے ہیں, آپ کو انہوں نے دیکھا ہے, یہ چلے گئے دنیا سے, آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے, روز ان کو والے چبا کر کھلاتا تھا, اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا, اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے, جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا, کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی, مقرر تھے, اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں, امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں, تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا, مجھے پتا کہ میں کون ہوں, مجھ سے بحث کر رہی ہو, اتنی کتابیں پڑھی, ماں تم نے تو پڑھائی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا, مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم, یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں, مسجد کے امام کے پاس جاتے, اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں, ماں نے بھیجا ہے. تو حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں, وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی, پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا, امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں کو مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے بن جا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات سخت سردی کیا, اب سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے, ماں سو گئی. ماں کے سہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف ہو چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. تو بیٹا کیوں کھڑے ہیں؟ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا, حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتا اس رات کیا دعا دی, کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, پوری اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا, اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو, اب پڑھو نا,
کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں کا انتقال ہو گیا, یا کچھ کنواں کھدوانا ہے, تو مسجد بنانی ہے, تو مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا. ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, وہ تمہارے بھی ماننے والا بن جائے گا. کتنی جائے گا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ الم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر نہ کریں. میرے پیارے ساتھی مشکلیں آتی ہیں. اچھا پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ کتنا مزے میں یار, میں یہ اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلم اور ہیں, جو غیر معروف ہے اس کی پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں, اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی, اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کے بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ سے گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے. 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے, دعا کی, اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا, جیولرز ہیں, لیکن میں یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا, کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا بخیر لوگ, اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, میرے بچے میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تعالی نہ ملے اتنی ساری لگژریز. صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں. پوچھو ان سے, کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا. ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف ہے لوگ, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں, اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا, ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے,
काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो दुनिया वालों को बताते हैं होता कुछ नहीं है, इससे मत बताया करो दुनिया वालों, सही बता मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात की दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को। नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हैं और रब ज़बरल की बारगाह में उधर अर्ज़ करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे साथी, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वक्त गुजारना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है, वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाए। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे माल और असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, लोग लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अज़ाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करेंगे। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन सी हुई है, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने